اور سنانے سے قبل ہم اور آپ سارے جہاں کے مرکزی عقیدت احمدی مختار حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں اپنے عقیدتوں کا خراج بصورت درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد بعدد کل حسنہ وجمالہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات میرے سامنے آ جائیں تو میں ایک طرف پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا کریمنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شعر سماعت کریں. عرض کیا ہے آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. آتے ہیں آنے دو یہ طوفان کیا لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. میں تو جب ڈرتا کہ میرا حوصلہ لے جائیں گے. حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور فضل عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آپ سب کو علم اور عمل کے اس مرکز میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور یہاں پہلی بار قرآن مجید کی تراویح کی شکل میں قرآن مجید کو سماعت کرنے کا موقع اور قسمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اپنے مقدس کلام اور اپنے حبیب کے عظیم معجزہ قرآن مجید کے صدقے و فیض اس ادارے کو، اس میں رہنے والوں کو، اس میں پڑھانے والوں کو، اس کی معاونت کرنے والوں کو اور اس سے محبت کرنے والوں کو، اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بے پناہ برکتیں، رحمتیں اور فضیلتیں عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہر طرف سے طوفان اٹھ رہے ہیں، پھر بھی اتنے ڈٹے آپ کیسے رہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے، ہزار تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور بدن ایک طریقے سے ہار جاتا ہے، لیکن اس ادارے میں آنے کے بعد پھر ایک طریقے سے ٹوننگ مل جاتی ہے. اور ان بچوں کی قرات اور تلاوت سننے کے بعد پھر حوصلے اور پھر ایمان میں ایک چاشنی، ایک حلاوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ ہر کوئی یہاں سے محبت کرنے والا اور تعاون کرنے والا ہے. آپ بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے ہماری محنت وصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ جس بچے کی ابھی دستار بندی نہیں ہوئی ہے وہ اپنے استاد کے سامنے، اور کئی بچے 10 بچے کم سے کم یہاں پہ قرآن مجید جو پڑھتے جانتے ہیں ان کے سامنے کھڑے ہو کے سنا رہا ہے. اور میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ ہر بچہ اپنا کھولا کھڑا تھا کہ پھنسے تو لقمہ دے. لائن میں جو بچے کھڑے تھے کم سے کم 10 بچے ہیں جو منہ کھولے کھڑے تھے کہ کہیں چکے تو لقمہ دے. لیکن یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے. لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈگری ہونی چاہیے تب تراویح سنا سکتا ہے. جو ڈگری رکھ کے تراویح نہیں سنا رہے ہیں ان سے کہیے اپنی ڈگری چارٹ میں پی جائے. اور ہمارے بچوں کے پاس ڈگری نہیں ہے تب بھی اللہ کے فضل سے وہ 10 لوگوں کو پیچھے رکھ کے بھی قرآن سنانے کی طاقت رکھ رہے ہیں. الحمدللہ. کوئی مانے یا نہ مانے میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری محنت وصول ہے اللہ کی بارگاہ. ہماری محنت وصول ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے مسئلے خراب ہو رہے ہیں، کتنے کھڑے ہو رہے ہیں. پورا سال عافیت تھی، آرام تھا، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں تھا. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک مسجد میں حافظ صاحب کو پہنچانے کی وجہ سے. میں پوچھتا ہوں شہر رانی منور میں اطراف اور اکناف میں
بڑی بڑی مساجدیں ہیں جو کروڑوں کی لاگت سے بنی ہیں، لیکن وہاں علم طرح سے تراویح ہوتی ہے. کبھی کوئی ہاتھ پکڑ کر کے وہاں نہیں لے جاتا کہ متولی صاحب یہ ہمارے یہاں سے بچہ فارغ ہے، آپ کے علاقے کا ہے، آپ علم طرح سے پڑھتے ہیں، کروڑوں کی آپ نے مسجد بنائی ہے. کروڑوں کی مسجد بنانا اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے ایمان کے جذبے کی وجہ سے بنایا. لیکن قرآن پڑھنا، قرآن کو سننا یہ اللہ رسول کا حکم ہے. تو آپ یہ بچے کو پکڑیے، اپنے یہاں قرآن سنیے، قرآن کو سنائیے، یہ نہیں پیدا ہوگا. لیکن اگر ہم کسی بچے کو لے کے چلے جائیں تب پیڑ درد شروع ہوتا ہے کہ یہ کس کے مدرسے سے فارغ ہے، کس کا ماننے والا ہے. میں کہتا ہوں جب قرآن آپ کی مسجد میں نہیں پڑھا جا رہا تھا تب آپ کا ایمان کا جذبہ کہاں تھا؟ تب آپ کے دل میں فکر کیوں نہیں پیدا ہو رہی تھی؟ اور یاد رکھیے قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کو دوسروں تک پہنچایا جائے. قرآن مجید کا حق صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی وسیم رضوی جیسا ملعون قرآن مجید پر انگلی اٹھائے تو ہم صرف ایک جا کے میمورنڈم پیش کر دیں. قرآن مجید کا حق صرف میمورنڈم پیش کرنے سے ادا نہیں ہوگا. قرآن مجید کا حق اس کی تلاوت کرنے سے، اس کی تعلیم حاصل کرنے سے اور دوسروں کو تعلیم پہنچانے سے ادا ہوگا. یہ کتنی مساجد ہیں، کتنی مساجد ہیں جہاں قرآن مجید کی تلاوت مکمل نہیں ہو رہی ہے. سنت موقدہ ہے. کبھی فکر پیدا ہوئی، کبھی فکر پیدا ہوئی. توشو آج کل توشے مسجد میں شروع ہو رہے ہیں، توشے مسجد میں شروع ہو رہے ہیں. توشے کرنے کی تبلیغ کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے. اور یاد رکھیے ہم توشے کے منکر نہیں ہیں، لیکن جس قرآن کو پڑھنے کا آقا نے حکم دیا تھا، اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی جس قرآن کے تحفظ کے لیے گزر گئی، آپ قرآن کے لیے سر تو نہیں کٹا سکتے. کم سے کم قرآن مجید جو نازل ہوا ہے اس کو لوگوں تک سنانے کا اہتمام تو کم سے کم کریں، اپنے اندر پیدا کریں، اپنے اندر اس کی فکر پیدا کریں. یہ سب نہیں ہو رہا. جہاں ہمارا کوئی بندہ کھڑا ہوا پہنچا تب فکر شروع ہوتی ہے. اپنی سوچ کی ٹیوننگ کو جگہ پر لائے اور کیسی فکر پیدا ہو رہی ہے اور کیسی سازش پیدا ہو رہی ہے، اس سازش کو سمجھنے کی کوشش کریں. سننا چاہ رہے ہیں نا؟ سنیں ذرا آج یہ کیسی سازش چل رہی ہے دین کو کمزور بنانے کی، دین کو کیا کہتے ہیں لاغیر بنانے کی ناپاک کوشش ہو رہی ہے. آج سے نہیں ہو رہی، 2500 سال سے ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے. میں بڑی فیکٹ والی باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. میری بات جہاں تک جا رہی ہے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ بندے میری بات کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. پہلے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے جلسے شروع ہوئے، جلسے ہونے شروع ہوئے. جلسوں میں کیا باتیں ہونے لگی؟ اشرفی سلسلہ یہ درست نہیں ہے، اس سے سنیت کو خطرہ ہے، کیونکہ مدنی میاں صاحب جو ہیں وہ مائک اور ٹی وی کے جواز کے قائل ہیں. ان سے دور رہو تاکہ سنیت محفوظ رہے. سنیت کو ان سے خطرہ ہے. یہ کہتے کہتے شاہپور میں، بنکا پور میں، رانی بنور میں، ہریر میں، داون گرا میں نہ جانے کتنی تقریریں ہوئی اور ان کو گمراہ اور گمراہ گر کہا گیا. آج شیخ الاسلام بھی ہمارے ہیں، تاج الشریعہ بھی ہمارے ہیں. آج یہ کہہ رہے ہو تو 10 سال سے، 15 سال سے، 20 سال سے ہم لوگوں کو کیوں لڑاتے رہے؟ ہمارے جلسے کے پیسے کیوں خراب کرتے رہے؟ ہے اس کا کوئی جواب؟ ہے کوئی اس کا جواب؟ ہم نے آپ کو جلسے کے لیے بلایا، اپنے پیسے خرچ کیے، لوگوں کو جمع کیا، جگہ دی، وقت دیا، سب کچھ کیا تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سن سکیں. لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنانے کی بجائے رضوی اشرفی کے جھگڑے میں امت کو گھیر کے رکھ دیا، امت کو بانٹ کے رکھ دیا. ہم نے مان لیا آپ بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں شاید امت کا کوئی فائدہ ہوگا، سنیت کا کوئی مفاد ہوگا، سنیت آگے بڑھے گی. ہم اشرفیوں سے بہت دور ہوتے چلے گئے، بہت سے لوگ دور رہتے رہے اور آپ کا دامن پکڑے رہے. 10 سال گزر گئے، جہاں کی سنیت پستی کی طرف گئی کبھی نہیں بڑھی. مجھے بتائیں ہبلی سے لے کر داون گرا تک اور چتر دروگ تک ہے کوئی ادارہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر اپنا سکہ بنوانے والا ہو؟ نہیں ہے. ہبلی میں دیکھیں تو مدنی عربی کالج ہے، یہاں دیکھیں تو تحریک اہل سنت نداء اسلام کا مدرسہ ہے. کوئی نظر آنے والا جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہو؟ انہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر صرف اپنے بنگلے بنائے ہیں، اپنی تجوریاں بنی ہیں اور اپنے نفس کی سازشوں
سنیت کو آگے لے جائیں گے. تھوڑے سال گزرے، 12 سال کا عرصہ تھا. سنی دعوت اسلامی کے نام پہ لڑانا شروع کیا. کہا یہ دونوں تحریک مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان نہیں ہیں، ان سے دور رہو، ان سے قریب رہو گے تو سنیت کو خطرہ ہے. یہ باتیں پیش کی گئی اور ہر اسٹیج پر، ہر ممبر پر سنی دعوت اسلامی اور دعوت اسلامی کا رد ہوتا رہا. کبھی طوطا مینا کر کے ہوتا رہا، کبھی کیا کہتے ہیں دوپٹے والی آپا کہہ کے رد کرتے رہے. ہم نے سوچا شاید بڑے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان سے دور رہنے کی وجہ سے کہ سنیت کو آگے بڑھائیں گے. 12 سال سے دیکھتے رہے سنی کیا کہتے ہیں دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی سے تم دور رکھتے رہے، ہم دور ہوتے رہے، لیکن پھر بھی سنیت کا کام نہیں